پیدائش سے پہلے سب انسان بچے کی صورت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر اللہ نے کسی کو اچھا نصیب اور برا نصیب کیوں دیا ہے؟ کوے نے پوچھا اللہ میاں سے کہ مور کو رنگین پر دیے اور میرے سیاہ کیوں دیے؟ یہ سوال ابھی طے نہیں ہوا، جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کہ آپ نے پہاڑ بنائے تو دریا کیوں بنا دیے، اس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا اس کو پہلے پہچانو، دیکھو، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے کہ جب تم اپنی زندگی چھوڑو گے پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کیسی خوبصورت کائنات پیدا کی ہے۔ یہ وہی سوال ہے کہ اگر ستارے بنائے ہیں تو زمین کیوں بنائی ہے؟ نہیں، تھوڑا سا فرق ہے کہ سب انسان تو ایک جیسے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ ایک جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ مذہب اور دین آپ کا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ فلاں شخص کو پیغمبر کیوں بنایا؟ ہم میں سے کسی کو بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ یہ تیاری کرو کہ میں پوچھوں گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم تیار رہو کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ مجھ سے مت پوچھو کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اب کیوں نہ کرو اور باقی بات سمجھ لو۔ باقی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرق پیدا کیا، رنگ پیدا کیا، کسی کو پھول بنا دیا، کسی کو پھل بنا دیا، کوئی درخت بنا دیا، کوئی دریا بنا دیا، کیسے کیسے بندے پیدا کر دیے، کوئی چاہنے والا بنا دیا اور کوئی چاہے جانے والا بنا دیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، سب اس کی رونق ہے۔ مثلاً پیدائشی طور پر بندہ سیاہ پیدا کر دیا، پیدائشی طور پر اس کا رنگ اور کر دیا، وہ کرتا رہتا ہے۔ کسی کو فالوور امتی بنا دیا اور کسی کو پیغمبر بنا دیا، کسی کو دنیا میں بد نصیب کر دیا اور کسی کو خوش نصیب کر دیا، کہیں فرعون بنا دیا، کسی کو موسیٰ بنا دیا۔ بڑے بڑے درویش اس مقام پر آ کر اٹکے، پھر انہوں نے کہا کہ کی جانا میں کون؟ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ میں کون ہوں اور یہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ وہ اللہ ہے جو سب کرتا رہتا ہے، آپ ہی فرعون بناتا ہے اور آپ ہی موسیٰ بناتا ہے۔ پھر جھگڑا ہو جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ واہ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کمزوری دے دی اور فرعون کو طاقت دے دی، اور وہ خود دور بیٹھ کے یہ دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ یہی کرتا رہتا ہے۔ اب اس کی باتوں پر اعتراض نہ کرو اور اسے مانتے جاؤ کہ ایسے ہی ہے۔ اس نے آپ کو ذاتی طور پر خوش قسمت بنایا، الحمدللہ پڑھو، شکر ادا کرو۔ آپ لوگوں کے خوش قسمت ہونے کے امکانات بڑی روشن ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ نے بڑا فیض عطا کر دیا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کر دیا۔ یہ بڑا ہی احسان ہے، بڑا ہی احسان ہے، بہت کافی بات ہے۔ یہ نصیب جو ہے وہ جنت اور جہنم تک ہے یا اس سے آگے بھی ہے؟ اگر آپ وہاں تک نہ جائیں تو کیا گزارا نہیں ہوتا؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا بد نصیبی آگے بھی چلے گی؟ کیا دوزخ آگے جانی چاہیے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بد نصیبی ہے ہی نہیں۔ آپ بد نصیبی کی طرف کہاں سے آ گئے؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی اسلام میں داخل کر دیا وہ خوش قسمت ہیں۔ خوش نصیب آدمی جنت سے بھی آزاد ہے، وہ اللہ کے قرب میں ہے۔ اب آپ کو اس میں کیا دقت ہے؟ بولو، آج کھل کے بات کر لو، پھر تو حق کے بغیر ہی مل گیا۔ نصیب تو کبھی نہیں بدلے گا، کمال تو یہ ہے معافی نصیب میں ہے۔ یہ آخرت تک ہو تو ٹھیک ہے، آخرت سے پہلے آپ عذاب میں سے کیوں گزر رہے ہو؟ یہ بات آپ کو کس نے بتا دی ہے؟ اب آپ ایسی بات کر رہے ہو کہ آخرت سے پہلے تھوڑی سی پنشمنٹ تو ہو جائے گی، پھر ہم بخشے جائیں گے۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ انسان آخرت سے پہلے کسی عذاب میں سے گزرنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، آپ لوگوں کے لیے بخشش ہے۔ اگر آپ کے پاس آج کا دن توبہ کا دن ہے تو آج سے پہلے کے گناہ معافی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اب توبہ کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ضرور پریشان کرنا ہے کہ دوزخ کی سیر کرنی ہے۔ سیر کیوں کرنی ہے؟ آپ کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا آپ کے پاس وقت ہے؟ توبہ کی توفیق ہے؟ جس کے پاس توبہ کی توفیق ہے اس کو جنت کے چھوڑنے کی جرت کی پیدا ہوئی۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے، مقام استغفار پر نہ رکے، کہتا ہے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی ہے۔ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ انسان جرم بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، شیطان نے بھی کیا، مگر اس کو استغفار نصیب نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ میں نے استغفار نہیں کرنی، میری غلطی کوئی نہیں ہے، میرا کیا جرم ہے؟ اور انسان نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے، استغفر اللہ، تو جانے اور تیری کائنات جانے، مجھے تو معاف کر دے۔ جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ اگر آپ کے پاس معافی مانگنے کا عمل موجود ہے تو آپ استقامت سے پہلے کس مقام سے گزرنا چاہتے ہیں؟ آسودہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ آگے آپ کے لیے معافی ہے۔ آپ نے اگر کسی کا حصہ رکھا ہوا ہے تو اسے واپس پہنچا دو، ورنہ بخشش ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ کسی اور کا مال، کسی اور کا حق پر کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو واپس کر دو۔ یہ یاد رکھنا، امانتیں لوٹا دو، امانت نہیں رکھنی، باقی پھر آسانی ہے۔
اگر نصیب نہیں بدل سکتا تو پھر نہ کوئی عبادت کرے اور نہ حساب کتاب کرے، نہ کوئی کوشش کرے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نصیب نہیں بدلتا، آپ ان کی طرف سے بات کر رہے ہیں، وہ ایسا نہیں سوچتے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، اور جن کا نصیب نہیں بدلتا وہ کوشش کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مفروضہ بنا رہے ہیں کہ کوشش چھوڑ دیں گے تو مضمون خراب ہو جائے گا۔ آپ کوشش چھوڑ کے تو دیکھیں، مگر آپ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ کوشش چھوڑنے والے بن جائیں تو نصیب پھر بھی محفوظ ہے۔ یہ بات علمی طور پر سمجھ نہیں آتی، اگر یہ بات سمجھ لو تو آدھا مسئلہ یہی حل ہو جائے گا، قیامت سے پہلے حل ہو جائے گا۔ اگر یقین ہو جائے کہ کوشش سے نصیب کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کوشش کر دو تو پھر بھی نصیب آپ کے ساتھ ہوگا، نصیب ضرور آئے گا۔ آپ کوشش نہ کرو تب بھی آئے گا، اور اگر آپ کوشش کریں جو نصیب میں نہیں ہے وہ کوشش کے باوجود بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوشش کا مقصد درست ہے تو پھر تو کوشش کرنا ٹھیک ہے، اور اگر کوشش کا منتہا غلط ہے تو کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ وہ آدمی نہ بدل دیں جس سے یہ بات ہوئی ہے۔ یہ ایک آدمی کا، ایک شعبے کا ذکر ہے جس کو میں نے بات بتائی تھی، اب دوسرا آدمی آ گیا۔ اگر ایک آدمی کو یہ پتا چل گیا کہ کوشش سے نصیب نہیں بدلتا تو وہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو فید بھی نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس نے اس کا نصیب بنایا ہے، اور جو رحمان اور رحیم ہے وہ شخص ایمان کے بغیر اگر چھوڑ دیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا چھوڑنا بیکار ہے۔ اگر اسے خدا پر ایمان ہے اور وہ توکل پر چھوڑتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ نصیب کا تعلق اینڈ سے نہیں ہے، بلکہ نصیب کا تعلق اللہ کے بھیجے ہوئے انعام کے ساتھ ہے۔ نصیب یہ نہیں ہے کہ فائنل اینڈ کیا ہے، ہم مسلمان یہ بات کر رہے ہیں کہ نصیب وہ ہے جو اس کا انجام ہے۔ اب آپ اس بات کو غیر اسلامی نہ بناؤ، جو آپ کا آخری انجام ہے وہ نصیب ہے، آپ سے مراد آپ مسلمان ہیں۔ اب بات کیا ہے؟ جو آپ کو الٹیمیٹ ملے گا وہ آپ کا نصیب ہے۔ اگر آپ جنت میں جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ ضرور جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا الٹیمیٹ اینڈ ہے۔ اب راستے کا عمل آپ کے لیے میننگ لیس ہے۔ آپ کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے؟ دقت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم تو عمل پر مجبور ہیں۔ عمل کرو، ضرور کرو، جتنے دن جیتے ہیں عمل تو کرنا ہے۔ عمل کرو، ضرور کرو، وہ آپ کا مشغلہ ہے۔ بے عملی بھی تو ایک عمل ہے، ہم کچھ نہ کچھ کرنے پر تو مجبور ہیں۔ آپ بے شک کرو، ضرور کرو۔ What are you going to change؟ آپ کس کو بدل رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں بدل رہے، صرف نیکی کا عمل کر رہے ہو، اچھے انجام کے لیے کرتے جا رہے ہو، کرتے جاؤ۔ وہ جو آپ کی ڈیسٹینی ہے وہ فائنل ہے۔ اس کے دوران جو ہو رہا ہے وہ پھر بات کو سمجھو۔ یہ کہنا کہ کیا یہ ڈیسٹینی کے مطابق ہو رہا ہے یا اس کے خلاف ہو رہا ہے، جو اس کا نیٹ ریزلٹ ہوگا وہ ڈیسٹینی ہے۔ اگر یہ دوران میں ہو جائے تو دوران ہی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اپنے حالات کو تراش خراش کر کے جہاں آپ انجام تک پہنچا دیں گے وہی آپ کی ڈیسٹینی ہے۔ عمل سے پہنچاؤ یا بے عملی سے پہنچاؤ، اس سے پہنچنا وہی ہے۔ اب اس میں گھبراہٹ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو بہت چینج کر لو، بہت کوشش کر لو، لیکن آپ نے اس نصیب میں پہنچنا ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو ترک کر دینا ہے تو اس کو دنیا کی بادشاہی مل سکتی ہے، وہ ترک کرنے کے باوجود وہاں تک جائے گا۔ فرعون نے کوشش کی، ایک دن میں بہت سے بچے مارتا رہا، لیکن وہ بچہ جو نصیب کا بچہ کہلاتا تھا وہ سیدھا اس کے گھر میں تیرتا ہوا آ گیا، ہوا کے دوش پر، پانی کے اوپر۔ یہ کیا ہے کہ کسی کے حق میں خوش نصیبی لکھ دینا اور کسی کے حق میں بد نصیبی لکھ دینا؟ یہ تو اور آسان سوال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے براہ راست مراسم کی بات ہے، اس میں ہم انوالو نہیں ہیں، ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ میں نے اور سوال کیا تھا، بے شک کریں۔ وہ رب جو احسن الخالقین ہے، وہ رب جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، وہ انسان کو بصورت کی پیدا کرتا ہے۔ وہ رحمان اور رحیم رب جو ہے، وہ غفور الرحیم جو ہے، اس کی اور بھی صفات ہیں۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ صفات میں کچھ وزنی بات بھی ہے، کچھ واقعات اور بھی ہیں، بلکہ اس کی صفات میں ایک لفظ منتقم بھی ہے، عزت دینے والا بھی ہے، اور اس کا اپنا نشان ہے کہ ذلت دینے والا بھی وہی ہے، مذل عظیم بھی وہی ہے۔ اس اللہ کو اس ذہن سے مانپا جو ذہن اپنے آپ کو بھی نہیں مانپ سکا، یہ انصاف سے بعید ہے۔ بے شک یہ زیادہ بعید ہو سکتا ہے، لیکن یہاں سوال پیدا ہوا ہے نصیب کا۔ اس صورت میں دل میں یہ سوال آتا ہے کہ جو کم نصیب انسان ہے اس کو کس نے کم نصیب کہا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جن کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ پہلے آپ نصیب کو سمجھیں، آپ نصیب کو سمجھ نہیں رہے۔ اگر ایک انسان دنیا میں بادشاہ ہے، با اختیار ہے، بڑا صاحب اقتدار ہے اور وہ فرعون ہے تو ہمارے خیال میں وہ بد نصیب ہے۔ نصیب کا تعلق آخرت کی فلاح سے ہے۔ اب بتاؤ کہ کون سا رنگ ہے جو اس کی فلاح میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ کالا رنگ نہیں ہے۔ کون سی غریبی ہے جو آخرت کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ یہ چانسز اور چوائسز آپ لوگوں کے اپنے بنے ہوئے ہیں۔
فلاح کے لیے کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی شے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ یہاں کی دنیا کی رکاوٹیں ہیں، اور اس کا تعلق اصل بات سے نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے اپنے پہناوے ہیں، یہ کہ کہاں بیٹھو اور کیا کھاؤ، کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ جس طرح ایک سفر ہو اور آپ گاڑی خریدتے جاؤ، جس طرح ایک سفر ہو اور آپ گاڑی خریدتے جاؤ، الٹیمیٹ انجام تو یہ ہے کہ سفر کا اینڈ ہو جائے گا، آخر مسجد جاؤ گے۔ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہیں انصاف کر کے دوں گا، میں تمہیں اس کائنات کو برابر پیدا کر دوں گا؟ وہ تو آسمان کو بنانے والا ہے، زمین کو بنانے والا ہے، رفتوں کو بنانے والا ہے، بستیوں کو بنانے والا ہے، دن کے ساتھ رات بنانے والا ہے۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں برابری پیدا کروں گا؟ کہتا ہے کہ میں تو ورائٹی اور تضادات کا مالک ہوں۔ جہاں اتنا بڑا سورج پیدا کیا وہاں ایک ذرے کو، ایٹم کو پیدا کر دیا۔ کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے میری کائنات کو؟ یہ پہاڑ ہیں اور یہ ساتھی دریا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، پہاڑ اور دریا ایک بلند ہے اور دوسرا بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، بادل رواں دواں ہیں، زمین بیچاری پست ہے، ہموار ہے۔ اس نے آپ کو برابری کا تو کہا ہی نہیں ہے۔ دراصل ہم لوگ دنیاوی کامیابی اور ناکامی کو خوش نصیبی اور بد نصیبی سمجھتے ہیں۔ دنیاوی کامیابی کے لحاظ سے خوش نصیبی اور بد نصیبی تو آپ کا شعبہ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی دنیاوی طور پر خوش نصیب ہے اور انجام میں بد نصیب ہے تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے حاصل ہے۔ جن حالات میں انسان پیدا ہوتے ہیں، بعض اوقات پورے طبقات پیدا ہوتے ہیں، بعض پورے کے پورے ملک پیدا ہوتے ہیں، ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا، ان کی عاقبت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو شکل سے لے کے، عقل سے لے کے، اقتدار سے لے کے، عروج سے لے کے عاقبت بھی اچھی لے جاتے ہیں۔ ایک شخص کو درد انگیز کیفیت میں کیوں پیدا کیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو کیوں ایک خوبصورت ماحول میں پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ کوئی درد انگیز کیفیت نہیں ہے، یہ کیفیت صرف اس وقت درد انگیز محسوس ہوتی ہے جب آپ ڈیسٹنی کا کوئی مفروضہ بنا لیں اور اس مفروضے کو کسی مفروضہ کوشش سے آپ آگے پیچھے کرنا چاہیں۔ اس نے آپ کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے اور ایک خاص مدت کے بعد آپ کے کام کے بیچوں بیچ اس نے واپس بلا لینا ہے، کام کے دوران واپس بلا لینا ہے۔ پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے بھیجا کیوں ہے، پھر پوچھو کہ اس وقت واپس کیوں بلاتا ہے۔ اس ڈیوریشن کے اندر جہاں آغاز پابند ہے، جہاں انجام پابند ہے، وہاں تم کتنی آزادی حاصل کر سکتے ہو۔ جو یہ دو اینڈز قابو میں رکھنے والا ہے اس نے تمہیں بھیجا ہے۔ جب تک بھیجنے والے کا پتہ نہ چلے تو بھیجی ہوئی شے اپنا کیا حساب کر رہی ہے؟ یہ نصیب ہے، یہ خاص وقت پر چلے جانا ہے، اور درمیان میں جو تمہاری کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنی جگہ پر بچا ہیں، انہیں ہونے دو۔ نصیب کیا ہے؟ یہی نصیب ہے جس کا اچھا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں عزت دیتا ہوں، اور گویا کہ عزت حاصل کرنے کی تمہاری جو کوششیں ہیں وہ بھی اس نے دی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوشش سے عزت ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوشش کے بغیر ہی عزت مل جائے۔ یہ اس دنیا کی بات ہے، میں دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں، دنیا سے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ اس دنیا میں کوشش کے بغیر عزت مل سکتی ہے، اور جو کوشش سے عزت ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اب یہ جو ذلت والی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمان کیوں نہیں کیا، یہ بھی سوال ہے۔ اللہ اگر اسلام کو چاہتا ہے تو پھر کافروں کو کیوں طاقت دیتا ہے، یہ بھی سوال ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا، شیطان نے پوچھا تھا کہ میں نے تو آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا، مگر مجھے کس نے گمراہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ تو ابلیس ہے، تو گیٹ آؤٹ ہو جا۔ آپ سمجھے بات؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ سے یوں نہیں پوچھتے۔ آپ کے پاس کوشش ہے تو آپ کرتے جاؤ، انجام اچھا سوچو، نیت اچھی رکھو اور کوشش کرتے جاؤ۔ آپ کا نصیب ڈیسٹنی مکمل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب مکنون وہاں لکھا ہوا ہے، تیار ہے، اسے معلوم ہے۔ کیا اس میں کوئی دقت ہے؟ آپ نصیب کو مان لو اور کوشش آپ کرتے جاؤ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصرار نہ کرنا، اقرار نہ کرنا۔ اگر نصیب نے بدلنا ہی نہیں ہے تو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بدلنے کے بارے میں دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر نصیب بدل گیا تو پھر دو نصیب ہوں گے، تبدیلی سے پہلے اور تبدیلی کے بعد۔ تبدیلی سے پہلے وہ نصیب تھا جو ہم سمجھتے تھے کہ بدلنا چاہیے، اب فرق واضح ہوا، جس کو ہم نصیب سمجھتے ہیں وہ نصیب نہیں ہے۔ یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہ نصیب نہیں ہے، بلکہ جو اللہ دے رہا ہے وہ نصیب ہے، وہ فائنل ہوتا ہے۔ کیا اس میں کوشش اور دعا شامل ہے؟ وہ اگر نہ ہو پھر بھی فائنل ہے۔ آپ کے ساتھ دعا ہے اور آپ کے ساتھ کوشش ہے، اور دوسرے آدمی وہاں بغیر کوشش کے پہنچ جائیں گے۔